خبر شامل کرتے ہیں سانع 18 اکتوبر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم اس مونیومنٹ پہ جہاں بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی 18 اکتوبر کو وہاں پہ حاضری پیش کی ہے، کیونکہ تقریباً 4.5 سال سے میں نہیں تھا، میں نہیں آ سکا۔ تو جب بھی جیل میں بیٹھ کے 18 تاریخ آتی تھی تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو خوشیوں کا ٹائم تھا اور وہ غم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں رہائی کے بعد۔ میں نے کہا ان شہیدوں کو بھی سلام پیش کروں جو ہمارے ساتھ تھے، بعد میں شہید ہو گئے، اور اسی جگہ پہ یہاں سیدھے ہاتھ پہ یہاں پہ وہ واقعہ ہوا تھا، اس میں خود انوالو تھا اس میں، اور آج میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ اصل تو کل ہے، کل بھی حاضری بھریں گے اور پارٹی کا بہت بڑا پروگرام بھی ہے، اور ہمیشہ ہم 18 کو آ کے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے اور اسی نے ملک بنایا ہے، بھٹو خاندان نے ملک کو بچایا ہے۔ سانع 18 اکتوبر کے شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جو بی بی صاحبہ جلاوطن ختم کر کے پاکستان پہنچی تو لاکھوں لوگوں کا سمندر ان کے استقبال کے لیے پہنچا، تو وہاں سے ہم نکلے، اس مقام پر پہنچے تو یہاں دھماکہ ہوا اور جان سارا نے بے نظیر اور کارکنوں نے بی بی صاحبہ کی حفاظت کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور کچھ زخمی ہوئے۔ آج جمہوریت اگر قائم ہے تو ان شہداؤں کی قربانیوں کی بدولت ہے، تو ان شہداؤں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ 18 اکتوبر کا دن ہو یا 27 دسمبر کا، یہ ہمارے لیے ان دنوں سے ہے جس سے ہم زندگی بھر بھلا نہیں سکتے۔ شہداء کی یادگار پہ آ کے شمع جلا رہے، اور کل ہمارے وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بلاول ہاؤس میں قرآن خوانی کر رہے ہیں ان شہداء کی یاد میں۔ یہ ایک بہت بڑا، کسی بھی تاریخ میں کسی بھی پارٹی نے آج تک اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی قیادت نے قربانی دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دی، شہید بی بی نے اپنی جان کی قربانی دی، ان کے دونوں فرزند شاہنواز بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو نے قربانی دی۔ یہ ایک کس لیے دی ہے؟ یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے دی ہے، پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے۔ دنیا میں میں سمجھتا ہوں ایسے بہت ساری قیادتیں ہوں گی، ایسی پارٹی ہوں گی جو اتنی بڑی قربانی دے سکیں۔ یہ ہم بڑے فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں بڑا فخریہ طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم جالے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اس لیے کہ اس ملک کو اگر بچا سکتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی۔ انہوں نے پہلے بھی اس ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی، اب اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ پرچم اٹھایا ہوا ہے، وہ علم اٹھایا ہوا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ نکلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دفاعی طور پر بھی بلاول بھٹو زرداری مضبوط کریں گے اور معاشی طور پر بھی مضبوط کریں گے۔ آج سے ٹھیک 16 سال پہلے جب محترمہ تشریف لا رہی تھی اس ملک میں، ہر پیپلز پارٹی کا ورکر اور عوام خوش تھی، تمام لوگ خوش تھے کہ خوشحالی کا دور شروع ہوگا، جمہوری دور شروع ہوگا، عوام کا دور شروع ہوگا۔ لیکن دشمن کو یہ راس نہ آیا اور اس نے اتنا خطرناک حملہ کیا محترمہ کو شہید کرنے کے لیے کہ محترمہ زخمی تو ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اس حملے میں۔ ہمارے تقریباً 250 ورکر شہید ہوئے اور سینکڑوں کے قریب اس میں زخمی ہوئے، اور اسی تسلسل میں محترمہ اس سے تقریباً 1.5 مہینے بعد لیاقت باغ میں شہید کر دی گئی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کی جب سے بنی تو یہ واحد پارٹی ہے دنیا کی جس میں قائدین نے قربانی کا جو سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے ہمارے قائد نے قربانی دی، اس کے بعد ورکروں کا قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم اس دن یہ عہد کرتے ہیں کہ اس ملک کی خوشحالی کے لیے اور پارٹی کی خوشحالی کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ فلسطین والا جو سلسلہ چل رہا ہے تو پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ 17 تاریخ کو ہم نے یہاں پہ شمن اور روشن کیے اور دعا اور فاتح خوانی کی ہے۔ کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب 3 بجے خطاب کریں گے جو پورے ملک میں براڈ کاسٹ ہوگا۔ اس میں ہم نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک جلسہ عام رکھا ہے، اس میں یہ خاص طور پہ ہمارے ایجنڈے پہ تھا میٹنگ کے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے بھی وہاں پہ دعا بھی ہوگی
اور ہم اس پہ ہم یکجہتی کا اظہار کریں گے. آج کا جو دن ہے 18 اکتوبر کا، آج چونکہ ہم یہ 17 اکتوبر کی رات ہے، 18 اکتوبر کی رات ہے، ہم یہاں شہدائے یادگار پر وہ ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی. میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ جب پاکستان آئی تھی تو اس وقت حالات پاکستان کے اس طرح کے تھے کہ بہت ہی گھٹن کے حالات تھے، اور وہ ایک نئی امید تھی، جمہوریت کی ایک نئی امید لے کے آئی تھی. لوگوں کو ایک نئے خواب اور ایک لوگوں کو ایک بہت کچھ امیدیں ان سے وابستہ تھی. جب ان کے اوپر یہ شب خون مارا گیا تو اللہ نے ان کی زندگی تھی ان کو محفوظ رکھا. وہ اتنی بہادر عورت تھی کہ انہوں نے دوسرے دن آگے جو زخمی تھے اس میں ہمارے بہت سے لیاری کے بھی تھے، ملیر کے تھے، یہ گولی مار، مطلب مختلف کراچی کے لوگ، وہ ہر ایک کے پاس گئی ہاسپٹلوں میں جا کے انہوں نے ان کی عیادت کی. اپنی دلیری اور بہادری اور بہادر والد کی بیٹی تھی وہ، انہوں نے ثابت کیا کہ ہم یہ چھوٹے دھماکوں سے اس چیز سے ہمارے ارادے متزل نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم تمام لوگوں کو ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، تمام شہداء کو جنہوں نے محترمہ کے ساتھ اپنی جان کے نذرانے پیش کیے.